قرآن مجید کا سورہ نمبر 25 سورہ فرقان۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ خدا بہت بابرکت ہے جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل کیا تاکہ سارے جہان کے لیے خدا کے عذاب سے ڈرانے والا ہو۔ وہ خدا کے سارے آسمان و زمین کی بادشاہت اسی کی ہے، اور اس نے کسی کو نہ اپنا لڑکا بنایا اور نہ سلطنت میں اس کا کوئی شریک ہے، اور ہر چیز کو اسی نے پیدا کیا، پھر اسے اندازے سے درست کیا، اور لوگوں نے اس کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں جو کچھ بھی نہیں پیدا کر سکتے ہیں، بلکہ وہ خود دوسروں کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اور وہ خود اپنے لیے بھی نہ نقصان پر قابو رکھتے ہیں، نہ نفع پر، اور نہ موت ہی پر اختیار رکھتے ہیں، اور نہ زندگی پر، اور نہ مرنے کے بعد جی اٹھنے پر۔ اور جو لوگ کافر ہو گئے بول اٹھے کہ یہ قرآن تو نرا جھوٹ ہے جسے اس شخص رسول نے اپنے جی سے گڑھ لیا، اور کچھ اور لوگوں نے اس افترا پردازی میں اس کی مدد بھی کی ہے، تو یقیناً خود انہی لوگوں نے ظلم و فریب کیا ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ یہ تو اگلے لوگوں کے ڈھکوسلے ہیں جسے اس نے کسی سے لکھوا لیا ہے، بس وہی صبح و شام اس کے سامنے پڑھا جاتا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ اس کو اس نے نازل کیا ہے جو سارے آسمان و زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور ان لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا تاکہ وہ بھی اس کے ساتھ خدا کے عذاب سے ڈرانے والا ہوتا، یا کم سے کم اس کے پاس خزانہ ہی آسمان سے گرا دیا جاتا، اور نہیں تو اس کے پاس کوئی باغ ہی ہوتا کہ اس سے کھاتا پیتا۔ اور یہ ظالم کفار مومنوں سے کہتے ہیں کہ تم لوگ تو بس ایسے آدمی کی پیروی کرتے ہو جس پر جادو کر دیا گیا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذرا دیکھو تو کہ ان لوگوں نے تمہارے لیے کیسی کیسی بھپتیاں گڑھی ہیں اور گمراہ ہو گئے، تو اب یہ لوگ کسی طرح راہ پر آ ہی نہیں سکتے۔ خدا تو ایسا بابرکت ہے کہ اگر چاہے تو ایک باغ کیا چیز ہے، اس سے بہتر بہتیرے ایسے باغات تمہارے واسطے پیدا کر دے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں، اور باغات کے علاوہ ان میں تمہارے واسطے محل بنا دے۔ یہ سب کچھ نہیں بلکہ سچ یوں ہے کہ ان لوگوں نے قیامت ہی کو جھوٹ سمجھا ہے، اور جس شخص نے قیامت کو جھوٹ سمجھا اس کے لیے ہم نے جہنم کو دہکا کے تیار کر رکھا ہے کہ جب جہنم ان لوگوں کو دور سے دیکھے گی تو جوش کھائے گی، اور یہ لوگ اس کے جوش و خروش کی آواز سنیں گے، اور جب یہ لوگ زنجیروں سے جکڑ کر اس کی کسی تنگ جگہ میں جھونک دیے جائیں گے تو اس وقت موت کو پکاریں گے۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا آج ایک ہی موت کو نہ پکارو بلکہ بہتیری موتوں کو پکارو، مگر اس سے کچھ ہونے والا نہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم پوچھو تو کہ یہ جہنم بہتر ہے یا ہمیشہ رہنے کا باغ بہشت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے کہ وہ ان کے اعمال کا صلہ ہوگا اور آخری ٹھکانہ۔ جس چیز کی وہ خواہش کریں گے ان کے لیے وہاں موجود ہوگی، اور وہ ہمیشہ اسی حال میں رہیں گے۔ یہ تمہارے پروردگار پر ایک لازمی اور مانگا ہوا وعدہ ہے۔ اور جس دن خدا ان لوگوں کو اور جس کی یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر پرستش کیا کرتے ہیں اس کو جمع کرے گا اور پوچھے گا کیا تم ہی نے ہمارے ان بندوں کو گمراہ کر دیا تھا، یا یہ لوگ خود راہ راست سے بھٹک گئے تھے؟ ان کے معبود عرض کریں گے سبحان اللہ، ہم تو خود تیرے بندے تھے، ہمیں یہ کسی طرح زیبا نہ تھا کہ ہم تجھے چھوڑ کر دوسرے کو اپنا سرپرست بناتے، پھر اپنے کو کیوں کر معبود بناتے، مگر بات تو یہ ہے کہ تو ہی نے ان کو اور ان کے باپ داداؤں کو چین دیا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے تیری یاد بھلا دی، اور یہ خود ہلاک ہونے والے لوگ تھے۔
تب کافروں سے کہا جائے گا تم جو کچھ کہہ رہے ہو اس میں تو تمہارے معبودوں نے تمہیں جھٹلا دیا، تو اب تم نہ ہمارے عذاب کے ٹال دینے کی سکت رکھتے ہو نہ کسی سے مدد لے سکتے ہو، اور یاد رکھو کہ تم میں سے جو ظلم کرے گا ہم اس کو بڑے سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور اے رسول، ہم نے تم سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے وہ سب کے سب یقیناً بلا شک کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تم میں سے ایک کو ایک کا ذریعہ آزمائش بنایا۔ مسلمانوں، کیا تم اب بھی صبر کرتے ہو یا نہیں؟ اور تمہارا پروردگار سب کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ اور جو لوگ قیامت میں ہماری حضوری کی امید نہیں رکھتے کہا کرتے ہیں کہ آخر فرشتے ہمارے پاس کیوں نہیں نازل کیے گئے، یا ہم اپنے پروردگار کو کیوں نہیں دیکھتے؟ ان لوگوں نے اپنے جی میں اپنے کو بہت بڑا سمجھ لیا ہے اور بڑی سرکشی کی ہے۔ جس دن یہ لوگ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن گناہگاروں کو کچھ خوشی نہ ہوگی، اور فرشتوں کو دیکھ کر کہیں گے دور دفان۔ اور ان لوگوں نے دنیا میں جو کچھ نیک کام کیے ہیں ہم اس کی طرف توجہ کریں گے تو ہم اس کو گویا اڑتی ہوئی خاک بنا کر برباد کر دیں گے۔ اس دن جنت والوں کا ٹھکانہ بھی بہتر سے بہتر ہوگا اور آرام گاہ بھی اچھی سے اچھی۔ اور جس دن آسمان بدلی کے سبب سے پھٹ جائے گا اور فرشتے کثرت سے جوق در جوق نازل کیے جائیں گے، اس دن کی سلطنت خاص خدا ہی کے لیے ہوگی، اور وہ دن کافروں پر بڑا سخت ہوگا۔ اور جس دن ظلم کرنے والا اپنے ہاتھ مارے افسوس کے کاٹنے لگے گا اور کہے گا کہ کاش رسول کے ساتھ میں بھی دین کا سیدھا رستہ پکڑتا، ہائے افسوس، کاش میں فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بناتا۔ بے شک یقیناً اس نے ہمارے پاس نصیحت آنے کے بعد مجھے بہکایا، اور شیطان تو آدمی کا رسوا کرنے والا ہی ہے۔ اور اس وقت رسول بارگاہ خداوندی میں عرض کریں گے، اے میرے پروردگار، میری قوم نے تو اس قرآن کو بیکار بنا دیا، اور ہم نے گویا خود گناہگاروں میں سے ہر نبی کے دشمن بنا دیے ہیں، اور تمہارا پروردگار ہدایت اور مددگاری کے لیے کافی ہے۔ اور کفار کہنے لگے کہ ان کے اوپر آخر قرآن کل کا کل ایک دفعہ کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ ہم نے اس طرح اس لیے نازل کیا تاکہ تمہارے دل کو تسلی دیتے رہیں، اور ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کر نازل کیا۔ اور یہ کفار چاہے کیسی ہی انوکھی مثل بیان کریں مگر ہم تمہارے پاس اس کا بالکل ٹھیک اور نہایت عمدہ جواب بیان کر دیں گے۔ جو لوگ قیامت کے دن اپنے اپنے منہوں کے بل جہنم میں ہکائے جائیں گے وہی لوگ بدتر جگہ میں ہوں گے اور سب سے زیادہ راہ راست سے بھٹکنے والے۔ اور البتہ ہم نے موسیٰ کو کتاب توریت عطا کی اور ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو ان کا وزیر بنایا، اور ہم نے کہا تم دونوں ان لوگوں کے پاس جو ہماری قدرت کی نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں جاؤ اور سمجھاؤ۔ جب نہ مانا تو ہم نے انہیں خوب برباد کر ڈالا۔ اور نوح کی قوم کو جب ان لوگوں نے ہمارے پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ڈبا دیا، اور ہم نے ان کو لوگوں کی عبرت کی نشانی بنایا، اور ہم نے ظالموں کے واسطے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور اسی طرح عاد اور سمود اور نہر والوں اور ان کے درمیان میں بہت سی جماعتوں کو ہم نے ہلاک کر ڈالا، اور ہم نے ہر ایک سے مثالیں بیان کر دی تھیں اور خوب سمجھایا مگر نہ مانے، اور ہم نے ان کو خوب ستیہ ناش کر چھوڑا۔ اور یہ لوگ کفار مکہ اس بستی پر ہو آئے ہیں جس پر پتھروں کی بری بارش برسائی گئی، تو کیا ان لوگوں نے اس کو دیکھا نہ ہوگا؟ مگر بات یہ ہے کہ یہ لوگ مرنے کے بعد جی اٹھنے کی امید نہیں رکھتے، پھر کیوں ایمان لائے ہیں؟ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ تمہیں جب دیکھتے ہیں تو تم سے مسخرہ پن ہی کرنے لگتے ہیں کہ کیا یہی وہ حضرت ہیں جنہیں اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ معاذ اللہ، اگر ہم بتوں کی پرستش پر ثابت قدم نہ رہتے تو اس شخص نے ہم کو ہمارے معبودوں سے بہکا ہی دیا تھا، اور بہت جلد قیامت میں جب یہ لوگ عذاب کو دیکھیں گے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ راہ راست سے کون زیادہ بھٹکا ہوا تھا۔
کیا تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جس نے اپنی نفسانی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ تو کیا تم اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہو کہ وہ گمراہ نہ ہو؟ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ ان کفار میں اکثر بات سنتے یا سمجھتے ہیں؟ نہیں، یہ تو بس بالکل مثل جانوروں کے ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ راہ راست سے بھٹکے ہوئے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم نے اپنے پروردگار کی قدرت کی طرف نظر نہیں کی کہ اس نے کیوں کر سائے کو پھیلا دیا؟ اگر وہ چاہتا تو اسے ایک ہی جگہ ٹھہرا ہوا کر دیتا، اور پھر ہم نے آفتاب کو اس کی شناخت کے واسطے اس کا رہنما بنا دیا، پھر ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اپنی طرف کھینچ لیا۔ اور وہی تو وہ خدا ہے جس نے تمہارے واسطے رات کو پردہ بنا دیا اور نیند کو راحت اور دن کو کاروبار کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کا وقت بنایا۔ اور وہی تو وہ خدا ہے جس نے اپنی رحمت بارش کے آگے آگے ہواؤں کو خوشخبری دینے کے لیے پیش خیمہ بنا کے بھیجا، اور ہم ہی نے آسمان سے بہت پاک اور نتھرا ہوا پانی برسایا تاکہ ہم اس کے ذریعے سے مردہ ویران شہر کو زندہ آباد کر دیں اور اپنی مخلوقات میں سے چوپایوں اور بہت سے آدمیوں کو اس سے سیراب کریں۔ اور ہم نے پانی کو ان کے درمیان طرح طرح سے تقسیم کیا تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں، مگر اکثر لوگوں نے ناشکری کے سوا کچھ نہ مانا۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ضرور ایک عذاب خدا سے ڈرانے والا پیغمبر بھیجتے۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کافروں کی اطاعت نہ کرنا اور ان سے قرآن کے دلائل سے خوب لڑو۔ اور وہی تو وہ خدا ہے جس نے دو دریاؤں کو آپس میں ملا دیا، اور باوجود کہ یہ خالص مزیدار میٹھا ہے اور یہ بالکل کھاری کڑوا، مگر دونوں کو ملایا اور دونوں کے درمیان ایک آڑ اور مضبوط اوٹ بنا دی ہے کہ گڑبڑ نہ ہو۔ اور وہی تو وہ خدا ہے جس نے پانی سے آدمی کو پیدا کیا، پھر اس کو خاندان اور سسرال والا بنایا۔ اور اے رسول، تمہارا پروردگار ہر چیز پر قادر ہے۔ اور لوگ کفار مکہ خدا کو چھوڑ کر اس چیز کی پرستش کرتے ہیں جو نہ انہیں نفع ہی دے سکتی ہے اور نہ نقصان ہی پہنچا سکتی ہے۔ اور کافر ابو جہل تو ہر وقت اپنے پروردگار کی مخالفت پر زور لگائے ہوئے ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تو تم کو بس نیکوں کو جنت کی خوشخبری دینے والا اور بروں کو عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ ان لوگوں سے تم کہہ دو کہ میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کچھ مزدوری تو مانگتا نہیں ہوں، مگر تمنا یہ ہے کہ جو چاہے اپنے پروردگار تک پہنچنے کی راہ پکڑ لے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اس خدا پر بھروسہ رکھو جو ایسا زندہ ہے کہ کبھی نہیں مرے گا، اور اس کی حمد و ثنا کی تسبیح پڑھو، اور اپنے بندوں کے گناہوں کی واقف کاری میں کافی ہے، وہ خود سمجھ لے گا۔ جس نے سارے آسمان و زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش کے بنانے پر آمادہ ہوا، اور وہ بڑا مہربان ہے، تو تم اس کا حال کسی باخبر ہی سے پوچھنا۔ اور جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے کہ رحمان خدا کو سجدہ کرو، تو کہتے ہیں کہ رحمان کیا چیز ہے؟ کیا تم جس کے لیے کہتے ہو ہم اسی کو سجدہ کرنے لگیں؟ اور اس سے ان کی نفرت اور بڑھ جاتی ہے۔ بہت بابرکت ہے وہ خدا جس نے آسمان میں برج بنائے اور ان برجوں میں آفتاب کا چراغ اور جگمگاتا چاند بنایا۔ اور وہی تو وہ خدا ہے جس نے رات اور دن ایک کو ایک کا جانشین بنایا۔ یہ اس کے سمجھنے کے لیے ہے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے یا شکر گزاری کا ارادہ کرے۔ اور خدائے رحمان کے خاص بندے تو وہ ہیں جو زمین پر فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے جہالت کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سلام، تم سلامت رہو۔ اور وہ لوگ جو اپنے پروردگار کے واسطے سجدے اور قیام میں رات کاٹ دیتے ہیں،
اور وہ لوگ جو دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم سے جہنم کا عذاب پھیرے رہ، کیونکہ اس کا عذاب بہت سخت اور پائیدار ہوگا، بے شک وہ بہت برا ٹھکانہ اور برا مقام ہے۔ اور وہ لوگ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، اور ان کا خرچ اس کے درمیان اوسط درجے کا رہتا ہے۔ اور وہ لوگ جو خدا کے ساتھ دوسرے معبود کی پرستش نہیں کرتے، اور جس جان کے مارنے کو خدا نے حرام کر دیا ہے اسے ناحق قتل نہیں کرتے اور نہ زنا کرتے ہیں، اور جو شخص ایسا کرے گا وہ آپ اپنے گناہ کی سزا بھگتے گا کہ قیامت کے دن اس کے لیے عذاب دونا کر دیا جائے گا اور اس میں ہمیشہ ذلیل و خوار رہے گا۔ مگر ہاں، جس شخص نے توبہ کی اور ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام کیے تو البتہ ان لوگوں کی برائیوں کو خدا نیکیوں سے بدل دے گا، اور خدا تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جس شخص نے توبہ کر لی اور اچھے اچھے کام کیے تو بے شک اس نے خدا کی طرف سچے دل سے حقیقتاً رجوع کیا۔ اور وہ لوگ جو فریب کے پاس ہی نہیں کھڑے ہوتے، اور وہ لوگ جب کسی بےہودہ کام کے پاس سے گزرتے ہیں تو بزرگانہ انداز سے گزر جاتے ہیں، اور وہ لوگ کہ جب انہیں ان کے پروردگار کی آیتیں یاد دلائی جاتی ہیں تو بہرے اندھے ہو کر گر نہیں پڑتے بلکہ جی لگا کر سنتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو ہم سے عرض کیا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہم کو پرہیزگاروں کا پیشوا بنا، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کی جزا میں بہشت کے بالا خانے عطا کیے جائیں گے، اور وہاں انہیں تعظیم اور سلام کا ہدیہ پیش کیا جائے گا، اور یہ لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور وہ رہنے اور ٹھہرنے کی کیا اچھی جگہ ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ اگر تم دعا نہیں کرتے تو میرا پروردگار بھی تمہاری کچھ پرواہ نہیں کرتا، تم نے تو اس کے رسول کو جھٹلایا تو ان قریب ہی اس کا وبال تمہارے سر پر پڑے گا۔